بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی آخری شہید کے طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تو یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پاک اہل بیت اور پاک خواتین کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا اور ان کا مال اسباب چرا لیا۔ اسی لوٹ مار کے دوران شمر، جو کہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کو کچھ سونا اور جواہرات ملے۔ اس بدبخت نے وہ سونا اور جواہرات اپنے پاس رکھ لیے۔ اور محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے شمر ملعون کے اور اس کے سیاہ کارناموں کے بارے میں اور اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ محترم ساتھیوں، شمر یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا اور اسی بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور بعض مورخین کے مطابق شمر نے ہی خولی بن یزید کو امام حسین کا سر ان کے تن سے جدا کرنے کا حکم دیا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے خود امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا، اور اس بدبخت نے خولی بن یزید کو تمام شہدائے کربلا کے سر دے کر دمشق ابن زیاد کے پاس روانہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کربلا کا یہ قافلہ یزید کے پاس دمشق میں پہنچایا گیا تو یزید ملعون نے امام زین العابدین سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میری 3 خواہشات ہیں۔ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے خاندان کے قاتلین کو میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں خود ان کو جہنم واصل کروں۔ یزید نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے قافلے کو صحیح سلامت بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے جہاں سے ہم آئے تھے۔ یزید نے کہا، ہاں، یہ شرط قبول کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے کہا، میری ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کی اجازت دے دی جائے۔ یزید نے کہا، یہ بھی ممکن ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ امام نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے خاندان کا تعارف کروایا تو لوگوں کی چیخیں اور آہیں بلند ہونے لگیں، کیونکہ یزید نے ان سب کو یہی بتا رکھا تھا کہ یہ باغیوں کی ایک جماعت ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، جس کے ساتھ یزید بدبخت نے یہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور ان کو قتل کروایا ہے۔ امام زین العابدین خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ یزید کے خلاف صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اس نے فوراً امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ دینے سے روکنے کے لیے مؤذن سے کہا کہ وہ اذان پڑھے۔ چنانچہ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنا خطبہ روکنا پڑا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب برا بھلا کہا۔ محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے۔ پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوتا تو اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دیتا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا سچا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کچھ بھی کیا ہو، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے لگا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یزید بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ اگر یزید اس ظلم میں شریک نہ ہوتا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم تو ضرور دے دیتا، لیکن یزید نے ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر اور اسے کسی قسم کی بھی سزا نہ دے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شرکت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ قاتلان حسین علیہ السلام کے مال سے بھی کچھ فائدہ یہ لوگ نہ اٹھا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ شمر کو امام حسین علیہ السلام کے سامان سے کچھ سونا جواہرات مل گیا تھا، جس میں سے اس نے کچھ سونا اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دیا تاکہ وہ اس سے کوئی زیور بنا دے۔ جب اس زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں جل کر بھسم ہو کر ختم ہو گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو اپنے پاس بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے آگ میں ڈالے۔ جب زرگر نے اس کے سامنے اس سونے کو آگ میں ڈالا تو پھر وہ دوبارہ سے بھسم ہو کر جل گیا۔ اس طرح سے روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں یزیدی ظالموں نے ذبح کر دیا اور ان کے گوشت کے کباب بنا کر کھائے، لیکن ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ اس گوشت میں سے کچھ بھی ان کو کھانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ شمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختار ثقفی نے شمر ملعون کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو روانہ کیا تو شمر ان کا مقابلہ کرنے لگا،
لیکن پھر یہ گرفتار ہوا اور مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ مختار کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اس کے ناپاک تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کے باقی جسم کو آگ لگا کر اس کی راکھ کو بہا دیا جائے۔ مختار کے حکم کے مطابق شمر اس انجام سے دوچار ہوا۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سخت تکلیف میں تڑپ تڑپ کر اس کو بددعا دی کہ اے میرے پروردگار تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول ہو گئی اور اس بدبخت کو اسی وقت قضائے حاجت ہو گئی تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جہاں وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا اور اس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں ہی آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خولی بن یزید جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور اتارا تھا اور جس نے امام علی مقام کو آخری نیزہ بھی مارا تھا، یزید ابن خولی نے جب امام علی مقام کا سر انور اتار لیا وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا تو ابن زیاد اس وقت تک وہاں سے جا چکا تھا۔ خولی بن یزید مجبوراً امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے گھر لے آیا اور لا کر بے ادبی کے ساتھ ایک برتن کے نیچے رکھ دیا۔ یزید بن خولی کی بیوی محبان اہل بیت میں سے تھی۔ اس نے ساری رات امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا، آپ کے سر انور کو غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ اگلے دن خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا تو خولی بن یزید نے وہاں سے بے شمار انعام و اکرام حاصل کیے۔ صرف 4 سال کے بعد جب امیر مختار سقفی نے خولی بن یزید کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی فوجوں کو بھیجا تو اس کے فوجیوں نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ خولی بن یزید ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر فوج آئے تو انہیں کہنا کہ خولی بن یزید گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس کی بیوی چونکہ محبان اہل بیت میں سے تھی، چنانچہ اس نے مختار سقفی کے فوجیوں کو بتا دیا کہ خولی بن یزید اس ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ ان فوجیوں نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس کا سر اتار کر امیر مختار کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حشر بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے تمام محبان کے ساتھ فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔